شاگرد استاد کی سختیاں برداشت نہیں کرتا نا، جو بھی شاگرد ہے، کوئی بھی استاد ہے، اگر وہ اپنے استاد کی سختیاں برداشت نہیں کرتا نا، پھر اسے زمانے کی سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ ہم استادوں کو وہ ادب نہیں کرتے استادوں کا، ہم استادوں کو وہ مقام مرتبہ نہیں دیتے جو ان کا ہے۔ ہم اپنے والدین کو نہیں دیتے، اگر دیکھا جائے تو والدین آسمان سے اٹھا کے زمین پہ لے کے آتے ہیں، جبکہ اگر استاد کو دیکھا جائے تو استاد زمین سے اٹھا کے ہمیں آسمان پہ لے جاتا ہے۔ استاد ایک ایسی عظیم پرسنالٹی ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے من لیس لہ استاذ فاستاذہ الشیطان۔ امام شافعی بھی اس کے بارے میں جو ہے وہ دلیل دیتے ہیں، بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ the man who doesn't have a teacher، امام شافعی says the man who doesn't have a teacher his teacher is the devil۔ سو امام شافعی فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا، اس کا استاد کون ہوتا ہے؟ اس کا استاد ہوتا ہے شیطان۔ اور اس قول پہ، اس بات سے، امام شافعی کی بات سے پہلے ہی قرآن واضح کر چکے اس بات کو کہ من لیس لہ استاد، جس کا کوئی استاد نہیں ہے، فاستاذہ الشیطان، بس اس کا استاد کون ہے؟ شیطان، ٹھیک ہے۔ سو ہمیں تو فرسٹ آف آل اپنے استاد کا منتخب کرنا، استاد کو ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں کسی نے نہیں سکھایا۔ بھائی ہمیں آگے بڑھنے کے لیے سیکھنا پڑتا ہے، اور سکھاتا کون ہے؟ استاد سکھاتا ہے کہ ہم اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم اسی استاد سے سیکھ کے آگے بڑھتے ہیں، لیکن بعد میں کہتے ہیں بھائی آپ نے تو کچھ سکھایا نہیں ہے، جو کیا میں نے اپنی محنت سے کیا۔ بھائی تو نے اپنی محنت سے کیا، اوکے دیٹس اٹ، فائن، تو نے اپنی محنت سے کیا، ٹھیک ہے، تیری ٹینشن تھی، تو نے کیا، بٹ تجھے سکھایا کس نے؟ استاد نے۔ تجھے یہاں پہ لے کے آنے والا کون؟ استاد، ٹھیک ہے۔ تو اپنے استاد سے مرتبے سے آگے چلا گیا، مطلب جو اس کے پاس نالج ہے، اس کے پاس ایکسپیرینس ہے، تیرے پاس ڈبل آ گیا، ٹھیک ہے، اوکے فائن، بٹ یہ مت بھول کہ وہ تیرا استاد ہے، ٹھیک ہے۔ استاد بادشاہ نہیں ہوتا، نو، استاد بادشاہ نہیں ہوتا، کنگ نہیں ہوتا، لیکن بس کنگ میکر ہوتا ہے۔ استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن کنگ میکر ہوتا ہے، بادشاہ بنا دیتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ استاد 10 سال کا سفر 10 منٹ کے اندر دے سکتا ہے آپ کو، 10 سال کا ایکسپیرینس، بٹ شرط اتنی سی ہے کہ آپ کے اندر وہ سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے اور استاد کا ادب و احترام ہونا چاہیے، یہ بس پہلی شرط یہ ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ پہلی بات سڑک کہیں بھی نہیں جاتی، ٹھیک ہے، اور لیکن مسافر کو اپنی منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی طرح استاد بھی کہیں نہیں جاتا ہوتا، استاد وہی رہتا ہے، سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے۔ جیسے آپ استاد کو لگتا ہے کہ نہیں یار اس طرح سے ڈیل کرنا ہے، اس طرح سے سمجھانا ہے، وہ آپ کو ہر طرح سے سمجھاتا ہے۔ ہم اسی استاد سے سیکھنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ سر آپ کون؟ آپ کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم ان کا ادب نہیں کرتے، ہم ان کو بتلاتے ہیں کہ نہیں سر آج ہمیں یہ ویلیو ملی ہے، ہم یہاں تک آپ پہنچے ہیں۔ یار جب ہم نے اپنے استاد کی سختیاں برداشت کی نا، ہم کہتے ہیں سر آپ نے مجھے یہ کہہ دیا، آپ مجھے ٹونٹ کر رہے ہیں، سر آپ نے مجھے یہ کہا، سر میں بیزی تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ سر اگر استاد غلط بھی ہے نا، جناب علی کے استاد غلط بھی ہے نا، آپ اوکے سر، آپ جیسا کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہے۔ اگر آپ اپنے استاد کا ادب و احترام کرتے ہیں، اگر آپ اپنے استاد کو اگنور نہیں کرتے، تو خدا جانے یا قسم خدا کی کہ اگر جب آپ کے استاد سے دل سے دعا نکلے گی کہ یا اللہ یہ بچہ غلط نہیں ہے لیکن میں نے اسے غلط کہا، اس کے باوجود اس نے خاموشی اختیار کی، کوئی بات نہیں کی، یا اللہ اس کے ساری دلی مرادیں قبول فرما، پھر وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو استادوں کی دعائیں لیتے ہیں، اور پھر وہ زندگی کے اندر رتبہ مقام لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ حالانکہ وہ لوگ کوئی اچھے خاصے لوگ نہیں ہوتے، کوئی پور فیملی سے بلونگ کر رہا ہوتا ہے، کوئی رچ فیملی سے بلونگ نہیں کر رہا ہوتا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ استاد کی دعا سے وہ آگے مقام لے لیتے ہیں۔ استاد یہ بھی کہتا ہے کہ بیٹا، استاد بہت کچھ کہتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں استاد کی باتوں کو اگنور نہیں کرنا۔ استاد کی معاشرے کے اندر بہت اہمیت ہے، اسلام نے سب سے پہلے استاد کو اہمیت دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استاد بنا کر بھیجا گیا، نمونہ بنا کر بھیجا گیا، ٹھیک ہے۔ سو ہمیں اپنے استاد کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بعض کا تو استاد غلط ہو سکتا ہے، ہمیں استاد کو نہ کہ ٹونٹ کرنا ہے بلکہ ان کو سر ایسی بات ہے، یہ ہے آپ سمجھائیں، تاکہ آپ کے استاد کو آپ سے کوئی شکایت نہ ہو اور وہ کبھی بھی آپ کو